صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جنازہ گزر رہا ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستریح اور مستراح۔ مستریح معنی یہ ہے کہ اس نے راحت پا لی ہے، مطلب اس کی جان چھوٹ گئی دنیا کے دکھوں سے تکالیف سے، اب یہ سکون میں ہے۔ مستریح مستراح اس سے راحت پا لی گئی ہے، اس سے راحت پا لی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے، کہ یہ لوگوں کو اذیتیں دیتا ہوگا، تکلیفیں دیتا ہوگا، یعنی معاشرے میں یہ خیر کا سبب نہیں تھا، اس کا کردار معاشرے کے اندر مثبت نہیں تھا، منفی تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو اس نے راحت پا لی ہے یا اس سے راحت پا لی گئی ہے۔ اب انسان اپنا محاسبہ کرے مسلمان کہ میرے سامنے اگر یہ بات رکھی جائے، میرا جنازہ گزرے تو میرے دل میں کیا خیال آئے کہ آیا میرے بارے میں لوگ کیا بولیں، مستریح اور مستراح۔ یقینی بات ہے کہ مسلمان تو یہی کہے گا مستریح کہ میرے بارے میں تو یہی ہو کہ مستریح اس نے راحت پا لی ہے۔ اللہ ان میں سے ہمیں ہمارے حال کو نہ کرے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان سے راحت پا لی گئی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا کردار اچھا ہو اور گفتار اچھی ہو۔ کردار گفتار اچھی نہیں ہوگی پھر بندہ جتنے نمازیں پڑھے روزے رکھے وہ چیزیں یعنی کردار گفتار کا اچھا نہ ہونا، یہ خرابیاں اس کی ان اچھائیوں پر غالب آ جائیں گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے، آپ اتدرون من المفلس، بھئی آپ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ مفلس ہم تو اسے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا روزے لے کر، صدقات لے کر، نمازیں لے کر، یعنی یہ نیکیاں اس نے سب کی ہیں، لیکن سامنے سے ایک بندہ دعویٰ دائر کرے گا کہ اس نے مجھے ناحق مارا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میری زمین پر قبضہ کیا۔ لوگ آتے جائیں گے، اس کے جتنا اس نے ظلم کیا ہے جس پر اتنی اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دی جائیں گی۔ اب ایک مرحلہ آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر جن جن لوگوں پر انسانوں پر اس نے زیادتیاں کی ہوں گی وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اچھا اس حدیث میں ہمارے علم میں یہ بھی نہیں وضاحت کہ جس پر اس نے زیادتی کی ہے وہ صرف مسلمان ہوں، یعنی زیادتی کسی پر بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، زیادتی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوگا، لوگ کھڑے ہوئے، نیکیاں ختم ہوں گی۔ اب اس نے جس پر جتنا ظلم کیا ہے اتنی مظلوم کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، کیونکہ انصاف ہونا ہے۔ اب کیا نتیجہ نکلے گا کہ یہ بندہ جو نیکیوں کے ڈھیر لے کر آیا تھا گناہوں کے ڈھیر کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مطلب اس نے وہ اچھائیاں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، لیکن اس کا مین معاملہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ نیکیاں ضائع ہو گئی کہ اس کو گفتار، کردار، اخلاق یہ اچھے نہیں تھے اس میں۔ اب چند دنوں سے ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یار سیدھی سی بات ہے کہ ایک بندہ جب دین میں آتا ہے، مذہب کو زیادہ فالو کرتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے اخلاق دوسروں سے ہٹ کر اچھے ہونے چاہیے، دوسروں کے مقابلے میں اس کے اندر زیادہ شائستگی ہونی چاہیے، زیادہ نرمی ہونی چاہیے۔ اچھا بھائی کیوں ہونی چاہیے؟ اس کی ایک لوجیکل وجہ تو یہ سمجھ آتی ہے ہم کو کہ جس کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے
اتنا زیادہ اس کا اثر لیتا ہے بندہ، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ 5 ٹائم وہ مسجد آ رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مطلب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ کا قریب ہے وہ، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اب جب ایک بندہ رحمان کے پاس اتنی حاضری دے رہا ہے، اتنا اس نے رحمان کے دین کو لیا ہوا ہے، تو رحمان کی جو رحمت ہے یہ اس پر غالب کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اس پر بندہ غور کرے، اس بندہ فکر کرے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ہر بندہ ذاتی طور پر اپنا محاسبہ کرے اس کو، کیونکہ دیکھیں کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو بھیجا ہے، ہر بندہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ رب العزت نے جتنی عمر لکھی ہے جس کی اتنی وہ کاٹے گا، جتنا رزق سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے نصیب میں لکھا ہے اتنا کھا کے دنیا سے جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک اس کا رزق مکمل نہ ہو۔ مانا وہی انسان اس دنیا سے جاتا ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، جس کا رزق مکمل ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہو تو پھر وہی ہو مستریحون ہو، تو مستریحون کے لیے اہم چیز یہی ہے جس پر ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور آپ کو، یہ ایک طاق رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے رب العزت کہ ہمارے دلوں کو نرم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھے کرے، کردار اور گفتار کو رب العزت ہمارا اچھا فرمائے۔ یہ جو دلوں کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں کو پاک صاف کرے۔ یہ جو دلوں کی گرمی ہے، سینوں کی، دماغوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرمائے سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اولادوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رب العزت وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ آپ لوگوں سے اچھی بات کریں۔ ابو العالیہ وہ فرماتے ہیں، مفسر ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی شرح میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سے اچھی بات کریں، یعنی لوگوں سے اخلاق سے بات کریں اور ان کے پسندیدہ انداز میں ان سے بحث کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کی رحمت ہی تھی کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ سخت دل کے اور بد مزاج ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے ارد گرد لوگ چلے جاتے آپ کے ارد گرد سے، یعنی آپ کے ارد گرد یہ جو آپ کے اصحاب کا جھمگٹا ہے، جو آپ کے ابرو کے اشارے پر مرنے اور مارنے پر تلتے ہیں، تو وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ یار بلا وجہ کی شخص کی بات بھی کرتا ہے نا تو بچے اس کی بھی نہیں سنتے تھے، ایسا ہی ہے۔ بندہ بد اخلاق ہو، بندہ بد مزاج ہو تو پھر وہی ہوگا، مستراحن ہوگا، جب چلا جائے گا تو کوئی کسی کو فکر ہی نہیں ہوگا اس کے جانے کی، وہ اچھا ہو یار جان چھوڑی تو اچھا ٹھیک ہے چل چلا گیا، سب نے جانے وہ بھی چلا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب بندہ مستریحون ہوتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، بندہ صحیح ہے، اللہ اس کی مغفرت، دل سے دعا نکلتی ہے بندے کی، تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے نا یار، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، اس میں تھوڑا سا صبر کرے بندہ، تھوڑا سا ہمت سے کام لے، حوصلے سے کام لے، اللہ سے دعائیں کرے، تو یہی تو زندگی ہے نا دوستوں، کہ بندہ اس کو بھرپور ہو کر گزارے، اچھا کر کے گزارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، کہ یعنی کہ آپ معاف کر دیں، نیکی کا حکم کریں، معاف کر دیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، نیکی کا درگزر کیجیے، نیکی کا حکم دے دیے، جاہلوں سے اعراض کیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اب اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ اپنے موضوع کی مناسبت سے اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشاف کے اندر خذ العفو، معاف کریں، درگزر کریں، کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے افعال میں معافی والے پہلو کو لیں،
لوگوں کے افعال میں معافی والے پہلو کو لے، مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ بھائی اپنے بھائیوں کے بارے میں عذر تلاش کرو۔ کیا مطلب اپنے بھائیوں کے بارے میں عذر تلاش کرو؟ یعنی کوئی ایسا کام اس نے کیا جس سے آپ نے روکا، جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، تو آپ جب ایک چیز 100% آپ کے سامنے واضح نہیں ہے تو پھر آپ نے بدگمان نہیں ہونا، آپ عذر تلاش کریں کہ ممکن ہے غلطی لگی ہے، ممکن ہے ایسے ہو، ممکن ہے ایسے ہو، عذر تلاش کریں۔ اب جب بندہ اس طرح مثبت سمت کی طرف آئے گا تو یقین جانیں بہت ساری پریشانیوں سے بندے کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو کہا کہ لوگوں کے افعال میں معافی والے پہلو کو لیں، اخلاق سے پیش آئیں، تنگی کی بجائے آسانی پیدا کریں، اور مشکل اور مشقت والے کام ان کو نہ کہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اس سے متنفر ہو کر دور چلے جائیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ کا اس کا معنی یہ ہے کہ بے وقوفوں کے ساتھ بے وقوف مت بنیں، اور نہ ہی انہیں بے وقوفی کا طعنہ دیں، بلکہ ان کو معاف کریں اور ان کی خطاؤں سے چشم پوشی کریں۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ باتیں رکھی جاتی تھیں تو اللہ کے فرمان کو وہ فوقیت دیتے تھے، اپنی چیزوں کو، اپنے جذبات پر قابو پا کے رک جاتے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حر بن قیس ایک بندے تھے کہ یہ یعنی قاری بھی تھے، عالم تھے، حضرت عمر کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ ان کے چچا نے کہا عیینہ نے، یار آپ امیر المومنین کی مجلس میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو لہٰذا آپ میری بھی سفارش کریں، میرے لیے بھی ٹائم لیں۔ انہوں نے ٹائم لیا ان کے لیے، حضرت عمر کی مجلس میں لے گئے۔ جیسے ہی عیینہ حضرت عمر کی مجلس میں پہنچا، اس نے آتے ہی حضرت عمر کو مخاطب کر کہا، اے خطاب کے بیٹے، امیر المومنین کی نہیں کہا، یعنی بے ادبی کی، اے خطاب کے بیٹے، حالت تو یہ ہے کہ آپ ہمیں بڑے بڑے عطیات نہیں دیتے اور آپ ہمارے بارے میں انصاف بھی نہیں کرتے، یعنی درست باتیں نہیں کی، اس نے غلط بیانی سے کام لیا۔ حضرت عمر تیش میں آ گئے، قریب تھا اس کو کچھ کہیں، تو ان کے بھتیجے نے، عیینہ کے بھتیجے نے فوراً اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا، امیر المومنین اللہ نے اپنے نبی کو کہا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ معاف کریں، نیکی کا حکم دیں، جاہلوں سے اعراض کریں، امیر المومنین یہ جاہل ہے، اس کو معاف کریں، اس کو درگزر کر دیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں اللہ کی قسم، قسم آگے کا کہ اللہ کی قسم، جیسے حضرت عمر نے یہ فرمان سنا رب العزت کا، وہی ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کی بھی تربیت دیکھیں نا، انتہائی معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ مذہبی جو مذہب میں زیادہ آتا ہے اس کو مؤدب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ادب آداب والا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن اس سے برعکس ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، امی عائشہ کی تربیت کر رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امی جان فرماتی رضی اللہ عنہا، یہودیوں کی ایک جماعت آئی رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آتے ہی کیا کہا، السلام علیکم، السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم، کیا معنی ہے اس کا، نعوذ باللہ کہ آپ پر موت آ جائے۔ امی عائشہ سمجھ گئی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا تھا وعلیکم السلام واللعنت، تو تم پر موت آئے، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، آپ نے کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کیوں اس کا ان سے بات کر رہی ہیں، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ امی جان نے فرمایا اوالم تسمع ما قالوا، آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے سنا اور میں نے کہا وعلیکم، جو مجھے کہہ رہے ہو تم پر یہ چیز، یعنی زیادتی کسی کے ساتھ بھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں کہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اچھا اب سامنے والے کون تھے، مخالفین تھے نا، ٹھیک ہے، اچھا مخالفین کون تھے، قرآن کی روشنی میں عداوت میں سب سے آگے اور زیادہ جو ہے وہ یہود مسلمانوں ہیں، لیکن اس یعنی مخالفت کے باوجود کہ وہ کینہ رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں مسلمانوں سے، دشمن ہیں مسلمانوں کے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ساتھ بھی آپ نے زیادتی نہیں کی، جتنا اس نے کہا انہوں نے کہا اتنا میں نے ان کو جواب دیا۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام واللعنت، کہ تم پر موت ہے، تم پر لعنت بھی ہو، یہ الفاظ آپ نے زیادہ کہیں، آئندہ آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ یہ یہود کے مقابلے میں نا،
لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ میرے دوستوں، ہم مخالف فرقے والوں کے بارے میں ادب و احترام والا معاملہ رکھتے ہیں؟ کیوں نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے، اختلاف اپنی جگہ ہے یار، 100 اختلاف رکھیں، آپ کو حق اختلاف رکھنے کا، ہمیں بھی اختلاف رکھنے کا حق ہے، لیکن ہر چیز اگر نرمی کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو، تو کیا اس میں خوبصورتی آتی ہے؟ اگر وہ نہیں کرتا تو وہ اس کی تربیت ہے یار، آپ کریں تو آپ اپنی تربیت دکھائیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں احسنوا ان اللہ يحب المحسنین، آپ احسان کریں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محسنین کو۔ ٹھیک ہے، احسنوا، احسان کرو، کہ اللہ نے یہ فرمایا صرف اپنے فرقے والے کے ساتھ احسان کرو، اپنی پارٹی والے کے ساتھ احسان کرو، اپنی تنظیم والے کے ساتھ احسان کرو، یا صرف اپنے علاقے والے کے ساتھ احسان کرو، یا عام ہے احسنوا، آپ احسان کریں۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، محسنین کو پسند کرتا ہے۔ احسان کس کو بولتے ہیں؟ ایک تو ہے احسان کی تعریف، شرعی تعریف، کہ نماز ایسے پڑھو گویا کو اللہ کو دیکھ لو، جیسے کہ حدیث جبریل میں تعبد اللہ کانک تراہ۔ ایک احسان کا معنی یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھائی نہیں کرتا، آپ اس کی برائی کے جواب میں اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ ورنہ وہ جو اچھائی کا بدلہ اچھائی میں دینا ہے تو روٹین والی بات ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، احسان کا درجہ اس سے بڑا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، اور محسن وہی ہے کہ جو برائی کے جواب میں اچھائی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ آپ نے اس سے نرم گفتگو کرنی ہے، وہ اس سے امید ہے کہ یا تو وہ نصیحت حاصل کرے گا یا وہ ڈر جائے گا۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ فرعون کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور ابن کثیر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس آیت میں بڑا ہی درس عبرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ رب العزت کا ایک بہترین انتخاب تھا اللہ کی مخلوق میں سے، اور فرعون سب سے زیادہ اس دھرتی پر سب سے زیادہ متکبر، سب سے بڑا اور سرکش انسان تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ آپ نے اس سے نرم گفتگو کرنی ہے۔ یعنی یہ ہدایت ایک کافر کے لیے تھی، ابھی یہی ہدایت ایک مسلمان کے لیے کیسا ہونا چاہیے، عام لوگوں کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ تو لہٰذا ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم جو ہم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کی اس بنیاد پر ہم لوگ تربیت کریں کہ یار اپنے معاملات کو درست رکھیں، اپنے کردار کو، اخلاق کو درست رکھیں، اور کسی سے اگر مخالفت کرنی ہو تو اس مخالفت کو نرمی سے کریں، اخلاق میں کریں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، ایک اور امام تھے، ان کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، اور مکے میں رہتے تھے، آخر دنوں میں وہ معذور بھی ہو گئے۔ اچھا، وہ کہا کرتے تھے یار تم لوگ کیا زوری تم نے ہر وقت تم لوگ زوری کہہ رہے ہو، زوری بولو، زوری یعنی تم کہتے ہو زوری کے یہ مسائل ہیں، زوری اتنا بڑا عالم ہے، زوری اتنا بڑا امام ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کا شاگرد ہوں، میں فلاں صحابی کا شاگرد ہوں، زوری اس سے نہیں ملا ہے۔ اتفاق سے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لے مکہ میں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ مجھے اٹھا کر امام زہری کے پاس لے چلو۔ ان کے شاگرد کو اٹھا کر امام زہری کے پاس لے آئے، انہوں نے امام زہری سے گفتگو کی، گفتگو کرنے کے بعد پھر جب لوگوں نے ان سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ آپ نے امام زہری کو کیسے پایا، کہا کہ اس مدنی نوجوان جیسا میں نے کوئی نوجوان نہیں دیکھا۔ یعنی وہ یہ اختلافات رکھتے تھے، مگر اختلافات کو اس حد تک وہ ولا اور برا میں نہیں لاتے تھے، وہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں سمجھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بندے کے ساتھ، عالم کے ساتھ مسائل پر اختلاف تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ نے ان کو کیا کہا، یار بھائی بات سنو، ان اختلافات کے باوجود ٹھیک ہے آپ بھی رکھیں میں بھی رکھتا ہوں، حق رکھتے ہیں اختلاف کا بندہ، علم ہے نا، علم میں وسعت ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنے فہم کے حساب سے لیتا ہے، لہذا اس کے باوجود بھی کہ اختلاف ہم آپس میں رکھیں، علمی اختلاف رکھیں، کیا ان اختلافات کے باوجود ہم آپس میں اچھے دوست بن کر نہیں رہ سکتے؟ یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کا مائنڈ تھا۔ اچھا، ان میں عفو درگزر کتنا تھا اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں کہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جس کو عام طور پہ امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، تابعی ہیں، حضرت حسین کے بیٹے ہیں، یہ بیٹے ہوئے تھے ایک مجلس میں اپنے رفقا کے ساتھ،
ان کا ایک مخالف تھا، انہوں نے ایک بندے کو کرائے پر لیا، لالچ دی کہ آپ نے بھری مجلس میں جا کے ان کو برا بھلا کہنا ہے، ان پر کیچڑ اچالنا ہے۔ یہ بندہ آیا، بھری مجلس لگی ہوئی تھی، اس نے آ کے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیچڑ اچالنی شروع کر دی ان کی ذات میں۔ اچھا، سب کچھ اس نے کہا، دل کی بڑاس اپنی نکال لی۔ اب زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی، جو باتیں آپ نے میرے بارے میں کہی ہیں، اگر یہ باتیں آپ کی درست ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے۔ میں تو صحیح نہیں ہوا نا، پھر معافی میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے یار۔ اگر آپ نے جو باتیں میرے بارے میں کہی ہیں یہ باتیں درست نہیں ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ تو بندہ اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ رو پڑا، اتنا رویا کہ زمین پر گر پڑا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بکریاں تھیں،